بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ تمام اہل اسلام کو میری طرف سے 13ویں روزے کی سحری مبارک ہو۔ اس طرح کہ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ایم اے فانی، تو میرا ڈیلی ویلاگ روشن رمضان دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ جو نئے آنے والے ہیں وہ جلد سے جلد میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور روشنی کے ایک سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ سے ہی اس کا اجر چاہتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، جس طرح تو نے ہمیں 12 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج 13واں روزے کی سحری ہے، اسی طرح صحت و تندرستی کے ساتھ بقیہ روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ماہ رمضان کے تقدس اور احترام کی ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ اخلاص ہے یہ قرآن پاک کا 1/3 ہے، یعنی تیسرا حصہ بنتی ہے اگر آپ ایک دفعہ پڑھیں، اور اگر آپ 3 دفعہ اس کو پڑھیں گے تو یہ ایک قرآن پاک کے برابر ہوتی ہے۔ اور جس طرح کے لمحات چل رہے ہیں رحمتوں والے، برکتوں والے، تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر عمل کا 70 گنا بڑھا دیتا ہے نیکی کا۔ تو اس کے جو یہ لمحات چل رہے ہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور تلاوت کلام پاک کر کے، خاص طور پر جو ہمارے لواحقین اس دنیا میں نہیں رہے، جن کے والدین یا دوسرے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا حق ہم پر یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھ کے ان کو بخشیں۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کی تلاوت کر کے اپنے لواحقین کے لیے اجر و ثواب کے لیے ان کو بخشیں۔ جی شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، صبر کرنے والے وہ ہیں جن کی یہ عادت ہے کہ جب ان پر کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو دل سے سمجھ کر یوں کہتے ہیں کہ ہم تو مال و اولاد سمیت حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں، اور مالک حقیقی کو اپنی چیز میں ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے، لہذا بندے کو مصیبت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں، لہذا یہاں کے نقصانوں کا بدلہ وہاں مل کر رہے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے خاص رحمتیں ہیں جو صرف انہی پر ہوں گی، اور عام رحمت بھی ہوگی جو سب پر ہوتی ہے، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بہت حد سے نکل گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، میرے رب، میرا حوصلہ بڑھا دیجئے اور میرے لیے میرے تبلیغی کام کو آسان کر دیجئے، اور میری زبان کا بند یعنی لکنت ہٹا دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرے لیے ایک مددگار مقرر کر دیجئے۔ وہ مددگار ہارون کو بنا دیجئے جو میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعہ میری کمر ہمت مضبوط کر دیجئے، اور ان کو میرے تبلیغی کام میں شریک کر دیجئے تاکہ ہم مل کر آپ کی پاکی بیان کریں اور خوب کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام علیک یرجو السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك ومن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك ومن سواك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں افطاری کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اور ہم افطاری کے لیے جا رہے ہیں تو وہ لیبر کے پاس، یہ جہاں ورکر ہوتے ہیں فیکٹری کے، ان کے ساتھ کرتے ہیں روز کے ذرا۔ جی ناظرین، آپ بتائیں آپ کی جو روزے کیسے جا رہے ہیں؟ ادھر تو لاہور میں ماشاءاللہ بارش کا امکان بنا ہوا، بادل بنے ہوئے ہیں، ٹھیک چل رہا ہے ماحول، ٹھنڈا ماحول ہے۔ اور آپ اپنا روزے کیسے جا رہے ہیں؟ جی کہ میرے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں وہ جو ہے نا وہ کمنٹ میں مجھے بتایا کریں کہ آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو میری طرف سے 13ویں روزے کی افطاری مبارک ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں 13 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تندرستی اور نعمت کے ساتھ، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ روزے اور زندگی میں جو بھی روزے آئیں ان کو اسی طرح تقدس اور احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو عشرہ چل رہا ہے، دوسرا عشرہ، یہ ہے گناہوں سے مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں یا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ خاص طور پہ ایک ہے غیبت، جو ہم کسی کا گلہ کرتے ہیں، تو غیبت اس کو کہتے ہیں جو وہ ہے جو کسی بندے میں ہے اور اس کی پیٹھ کے پیچھے آپ اس کی بات کر رہے ہو کسی دوست کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں غیبت۔ لیکن اگر وہ چیز یا وہ جرم جو اس نے کیا ہی نہیں، وہ آپ کہہ رہے ہو کہ جو اس میں وہ گناہ ہے ہی نہیں، یا وہ اس نے کیا ہی نہیں، جو بات اس نے کہی نہیں یا جو بات اس بندے نے کی نہیں، اس کے بارے میں آپ کہو گے تو یہ بہتان ہے، یہ تو غیبت سے بھی بہت آگے کی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیبت کرتا ہے نا، پیٹھ پیچھے کسی دوست کی یا کسی بھائی کی برائی کرتا ہے، تو وہ ایسے ہے جس طرح کہ اپنے سگے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا۔ تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا اس کا گناہ ہے، سود سے بڑا یہ گناہ ہے، چوری چکاری ڈاکے سے بڑا گناہ ہے، ایون کہتے ہیں علماء اکرام قتل سے بھی بڑا گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا، کسی دوست کی۔ تو ہمارے ہاں آج کل تو یہ ٹرینڈ ایک چلا ہوا ہے کہ جہاں پہ 4-5 بندے اکٹھے ہو گئے کہیں ڈیرے میں، کہیں اور کسی جگہ پر، یا کہیں 4 دوست اکٹھے ہو گئے تو وہ ایک دوسرے کا گلہ کرنے لگے فلاں یہ یا فلاں۔ تو یہ اس چیز سے ہمیں بالکل پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں۔ آج کل گلی محلوں میں ہر جگہ جہاں 4 بندے کھڑے ہو گئے، 2 بندے بھی کھڑے ہو جائیں گے نا، وہ تیسرے بندے کی بات کر رہے ہوں گے، اگر 4 بندے بیٹھے وہ 5ویں کی بات کر رہے ہوں گے۔ تو اس طرح جو چیزیں ہیں نا، یہ ان کو ہم اب ہمارے قوم کے اندر نا کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس کو ہم یہ سمجھتے نہیں کہ یہ گناہ ہے، تو ہم اس کو کیے جا رہے ہیں اور دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کو ہم ہلکی سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہے نا آپ سمجھتے ہو کہ یہ معمولی چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت زیادہ پکڑ ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور جس طرح یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے، اور پہلے جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں اس کی معافی مانگے، اور آئندہ سے کوشش کی جائے کہ جس طرح ہم ماہ رمضان میں کہ کم بولتے ہیں نا، کم گفتگو کرتے ہیں، اسی لیے کم کرتے ہیں کہ یار منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، یہی بات ہے نا کیوں نہ سکتا، ایسے بات ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ تو ہم یہ بات کرتے ہیں بھی چلو ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے یا کسی بھائی کے بارے میں غلط بات نہ منہ سے نکل جائے۔ تو اسی طرح ہمیں پوری زندگی میں نا، باقی دنوں میں بھی اسی طرح نا، جس طرح ہم روزے کی حالت میں رہتے ہیں، کسی کے چغلی چغاری نہیں کرتے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے، نہ کسی کے بارے میں بری بات کرتے ہیں، یا جس طرح میں غیبت کی پہلے بات کر رہا تھا کہ جس طرح ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے، اسی طرح جو ہے وہ غیبت جو ہے نا باقی دنوں میں بھی پورے سال میں اسی طرح نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، کو اسے کہتے ہیں عباد،
جو بندوں کے حقوق ہے، تو اللہ تعالیٰ حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اتنے مرضی گناہ کر لو میں معاف کر دوں گا، تو وہ جو معاف کرنے والا نا اللہ تعالیٰ، وہ اپنے گناہ معاف کرے گا۔ حقوق اللہ وہ چاہے وہ سارے کے سارے معاف کر سکتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں یہ معاف نہیں ہوں گے۔ جس کے ساتھ آپ نے برا کیا ہے یا جس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے تو وہ اس کا اجر آپ کو دینا پڑے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بالکل آپ سے حساب ہوگا، اور ایک ایک پائی کا حساب وہاں پہ کیا جائے گا۔ اور یہاں پر تو ایک ہے کہ آپ بندے سے معافی مانگ سکتے ہو نا، تو وہ آپ کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو وہاں پہ جو ہوگا، وہاں پہ جو حساب ہے وہ بہت بڑا کڑا حساب ہوگا، تو سب کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آخرت میں جو اللہ تعالیٰ ترازو لگائیں گے نا، تو اس ترازو میں ایک ایک چیز کا حساب کیا جائے گا، ایک ایک چیز کا پوچھا جائے گا، اور ایک ایک چیز کا اجر ان کو دیا جائے گا۔ اور کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر اس کو دلوائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھائی بھی ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ خاص طور پہ جو ہم اپنے گھروں سے آئے ہوئے ہیں نا، جہاں ہم رہ رہے ہیں، کوئی مختلف قبیلوں سے آیا ہے، مختلف شہروں سے آیا ہے، تو یہاں ہم جو رہے نا ایک فیملی کی طرح رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے، اور برداشت کر سیکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں نا، جس میں ہم بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، اس طرح جب میں پہلی بات کر رہا ہوں ان طرح یہ ہم باتوں کی بھی برداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہے نا کہ ہم کم بولتے ہیں، کم گفتگو کرتے ہیں، خاص طور پر عام حالات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہم میں ایسے جو ہوتے ہیں جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں، زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں، تو وہ روزے کی حالت میں وہ تھوڑا کم بولتے ہیں، جھگڑا بھی کم کرتے ہیں۔ تو اس لیے کرتے ہیں نا کہ وہ روزے سے ہوتے ہیں کہ روزے میں کوئی گناہ مجھ سے نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ جو باقی دن ہے نا ان میں بھی اسی طرح جو ہے نا ہمیں رہنا چاہیے، اور جس طرح ہم اکٹھا رہتے ہیں ایک فیملی کی طرح، تو ایک دوسرے کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جو پیار محبت اور سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے کہ ایک فیملی کی طرح رہو گے نا تو آپ کا وقت بھی اچھا گزر جائے گا اور دوسروں کا وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ نا دوسروں کے ساتھ اس میں سلوک کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افترضت۔ اے اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ سے اس کا اجر چاہتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں تیرا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ۔ اسی طرح بقیہ روزے بھی اور اپنی زندگی میں جو بھی روزے آئیں اس کے لیے بھی ہمیں توفیق دے، ہمت دے اور طاقت دے کہ ہم ان روزوں کو جو ہے نا وہ نبھا سکیں۔ اور اس کے علاوہ ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس روزے رکھنے میں، اس کے جو اجر و ثواب ہے اس میں تو ہماری اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اپنی ذات کے صفات کے مطابق ہمیں اس کا اجر عطا فرما۔ ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں اس روزے میں ہو گئی ہیں وہ ہمیں معاف فرما، اور اس روزے کا پورا اجر ہمیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اینڈ والے پھر رہ